میں نے ایک طوائف سے شادی کر لی اور کچھ مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سب نے میری بیوی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں خود ہی بیوی کا جنازہ پڑھنے لگا۔ جب جنازہ پڑھ کے پیچھے دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں پر تو میرے سامنے میری بیوی کا جنازہ رکھا تھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کون اپنی شریک حیات کو اس طرح آخری سفر طے کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ میں نے اپنے مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رکھے تھے، وہ اس طرح اچانک سے مجھ سے بچھڑ گئی تھی کہ مجھے اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کل رات تک سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک ہی رات میں میری دنیا بدل گئی تھی اور صبح سویرے میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسرے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیوی کے مرنے کی خبر سب لوگوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں بیوی کے جنازے پر تنہا ہی بیٹھا رہ گیا۔ کوئی ایک شخص بھی میرے گھر نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ ایسی باتیں میرے ملازم کے ذریعے میرے کانوں میں پڑی تھیں کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ لوگوں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ ایک جسم فروش کی میت کون اٹھائے گا، ایک فحاشہ عورت کا جنازہ کون پڑے گا، اچھا ہی ہوا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس طرح کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ لوگ تو انسان کے مرنے سے پہلے ہی اس کی آخرت کا فیصلہ بھی طے کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا، لیکن نہ دوست یار آئے، نہ محلے والے اور نہ ہی رشتے دار، اور میں سمجھ گیا کوئی بھی میرے اس دکھ میں شریک نہیں ہوگا۔ اپنے ملازموں کے ساتھ ہی میں نے جنازے کو جنازہ گاہ میں پہنچایا، لیکن وہاں بھی وہی منظر تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں تو کر رہے تھے، لیکن نہ ہی کسی نے تسلی دی اور نہ ہی کوئی جنازے کے لیے آ رہا تھا۔ ایسے ہی کتنا وقت گزر گیا، اور پھر جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اپنے دونوں ملازموں سے کہا، میں ہی جنازہ پڑھا دیتا ہوں اور تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں اپنی بیوی کی تدفین عزت کے ساتھ کر سکوں۔ میرے ملازمین میری بہت عزت کرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے۔ میں نے جنازہ پڑھانا شروع کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی میں جنازہ پڑھا کر پلٹا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے پیچھے محبت ہو جائے تو انسان کو صحیح اور غلط کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بھی محبت ہو گئی تھی، لیکن بس محبت ہونے سے پہلے یہ پتہ نہیں چلا کہ محبت کس سے ہوئی ہے، اور جب پتہ چلا تو اسے چھوڑنا میرے بس میں نہ رہا۔ میں بے اختیار تھا، اسے دیکھنا، اسے چھونا، اسے حاصل کر لینا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک برستی ہوئی شام تھی جب بارش پورے زوروں پر تھی، اور میں بھیگتا ہوا دفتر سے واپسی پر بس میں سوار تھا، اور میری نظر اس نازنین پر پڑی تھی جو پورے بھرکے میں نقاب لگائے کسی سوچ میں غرق تھی، لیکن اس کی بڑی سیاہ آنکھیں میرے دل پر جیسے چھریاں چلا گئی تھیں۔ کتنی ہی دیر میں ان معصوم شفاف آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے زمانے بھر کی معصومیت انہی دو آنکھوں میں موجود ہو۔ کچھ دیر بعد جب اس لڑکی کو اپنے چہرے پر میری نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ایک گھوری مجھ پر ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنا چاہتی ہو، اور اس کے اس انداز میں میرے دل میں مزید آگ جلائی تھی۔ میں ایک خوبصورت لمبا چوڑا جوان تھا، ایک بہت اچھی نوکری کرتا تھا، زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر، پیسہ، گاڑی، سب کچھ موجود تھا۔ اب بھی بارش کی وجہ سے میری گاڑی خراب ہوئی تھی اور مجبوراً میں نے اس بس میں سواری لی تھی، جہاں آ کر میرے دل کی دنیا ہی بے قرار ہو گئی تھی، اور میں بس اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، یہاں تک کہ میرا سٹاپ بھی نکل گیا تھا اور مجھے اترنے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ بہت دور جا کر جب وہ لڑکی ایک سٹاپ پر اتری تو خود بخود میں بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ نہ بارش کا احساس تھا، نہ کپڑوں کے بھیگنے کا، ٹھنڈ لگ رہی تھی، بس اگر کچھ یاد تھا تو اتنا کہ اگر آج میں اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر تک نہ جاتا تو پھر شاید کبھی اس تک نہ پہنچ پاتا، اور اسی احساس کے تحت میں ایک مناسب فاصلے کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن کچھ آگے جا کر وہ رک گئی۔
اس کے رکنے پر میرے قدم بھی رکے تھے، لیکن وہ آگے بڑھنے کی بجائے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی میرے پاس آئی اور مجھے گھور کر کہنے لگی، دیکھیے صاحب، مجھے پریشان نہ کریں ورنہ میں پولیس میں آپ کی رپورٹ درج کروا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو بڑی ہی باہمت نکلی تھی، جبکہ اس طرح کی لڑکیوں کو میں بہت ڈرپوک سمجھتا تھا، جو پوری ہی طرح خود کو چھپا کر رکھتی تھیں۔ میں نے اسے کہا، میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا گھر بھی یہی ہے۔ میری بات سن کر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، جیسے میں نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو، اور پھر وہ بڑی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں یہاں آپ کا گھر نہیں ہے۔ یہاں آپ کسی اڑتے ہوئے پنچھی کی طرح اپنا گھونسلہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر آپ یہاں کے رہائشی نہیں ہو سکتے۔ یہ علاقہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے آپ جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں واپس لوٹ جائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے آنکھیں دکھاتی وہ واپس چلی گئی تھی اور میں بس اپنی جگہ کھڑا ہی رہ گیا تھا۔ مجھ میں پھر اتنی ہمت نہیں پڑی تھی کہ میں اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچ پاتا اور اس کا ایڈریس حاصل کر لیتا۔ میں نے ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی، جہاں بڑے بڑے بنگلے تھے اور سناٹے کا راج تھا، جیسے کوئی نہ رہتا ہو، اور پھر مجھے حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو ایسا لگا تھا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسی کیا بات تھی اس جگہ میں؟ شاید وہ مجھے غریب سمجھ رہی تھی۔ میں تھکا ہارا سا واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ بڑی مشکل سے دوبارہ بس ملی تھی، اور پھر جب گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سردی کا بخار چڑھ گیا تھا، کپڑے اور بیگ بھی بھیگ گئے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ موبائل فون محفوظ تھا۔ میری اماں نے یہ حال دیکھا تو غصے میں کہنے لگی کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو کوئی ٹیکسی بک کرواتے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بسوں کے دھکے کھاؤ؟ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اماں کی بات سے ضرور ایگری کرتا، لیکن اس وقت تو میں اس بات پر بڑا خوش اور مسرور تھا۔ اس بس میں مجھے میری زندگی کی اصل وجہ مل گئی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی تو کمی تھی، اور وہ ایک بہترین شریک حیات کی تھی، اور اس لڑکی کے ساتھ ہونے والی ایک چھوٹی سی ملاقات نے مجھے یہ باور کروایا تھا کہ اس سے زیادہ بہترین اور اچھی لڑکی مجھے نہیں مل سکتی۔ اس کا مجھے گھور کر دیکھنا، مجھے تنبیہ کرنا، مجھے اپنے راستے سے ہٹانا، یہ اس بات کی نشانی تھا کہ وہ ایک پاکیزہ کردار کی لڑکی ہے، جس کی زندگی میں کوئی بھی مرد آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بس اسی وقت میں نے اماں کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر اماں ہکا بکا رہ گئی تھیں، کہنے لگیں، خاندان کی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تیرے پیچھے دیوانی ہیں، اور تو نہ جانے چلتی بس میں کس پر دل ہار کر آ گیا ہے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، کس ذات کی ہے، کس برادری کی ہے۔ جب تک یہ سب نہیں پتا ہوگا میں تیری شادی نہیں کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میں چڑ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، یہ ذات پات برادری کے چکر چھوڑو، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ پہلے خاندان اور گھر بار دیکھا جاتا تھا، اب تو بس لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو جاننا ہی کافی ہوتا ہے، اور مجھے تو پہلی ہی نظر میں وہ پسند آ گئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے بڑے ضدی لہجے سے کہا تو اماں زور سے ہنسی اور کہنے لگیں، تجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا، اور تو نے شادی کے خواب دیکھ لیے ہیں، کیا پتا وہ شادی شدہ ہو یا پھر منگنی شدہ۔ اماں کی بات نے میرے دل پر چھری چلا دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، میں کل ہی ساری معلومات کروں گا، وہ جو کوئی بھی ہے، منگنی شدہ یا شادی شدہ، اس کا ہر رشتہ ختم کرواؤں گا اور پھر اسے اس گھر میں لے آؤں گا۔ میں ہمیشہ سے بہت ہی ضدی تھا، اور اس بار وہ میری ضد وہ لڑکی تھی جسے حاصل کرنا اب میری زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا۔ اماں کو بھی میری عادت کا اچھی طرح علم تھا، اسی لیے اماں میرے حق میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ ہی تجھے ہدایت دے، نہ جانے کس لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانے پر تل گیا ہے۔ پھر اماں مجھے بخار کی دوائیاں دے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور میں ساری رات آنکھوں کے سحر میں کھویا رہا۔ مجھے صبح کا انتظار تھا، جب میں اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کی کوشش کرتا، اور پھر اگلے دن میں نے اپنے ایک آفس کے بندے سے اس جگہ کے بارے میں بات کی۔ اس علاقے کا نام لیتے ہی میرے کولیگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہاں تمہارا کیا کام؟ میں نے بس یوں ہی بہانہ کیا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور پیدل چلتے چلتے کچھ سمجھ نہیں آیا،
تو میں اس جگہ پہنچ گیا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ بہت گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، آئندہ اس جگہ نہ جانا، وہ جگہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس علاقے کا نام کتنا بدنام ہے، شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ یہ بات سن کر میں پوری طرح چونک گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس علاقے میں ایسا کیا ہے؟ وہاں تو بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، وہاں امیر لوگ نہیں بلکہ فحاشہ عورتیں رہتی ہیں۔ وہ طائفوں کا علاقہ ہے جہاں امیر لوگ رات کے اندھیرے میں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے چھکے چھوٹ گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دن برستی بارش میں میں طائفوں کے علاقے میں پہنچا تھا۔ مجھے ایسی جگہوں کے بارے میں نہ ہی معلومات تھیں اور نہ ہی میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی لی تھی۔ میں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ پھر مجھے اس لڑکی کا پردہ یاد آیا تو میں نے اپنے ہی خیالات کی نفی کی کہ کم از کم وہ کوئی فحاشہ نہیں ہو سکتی۔ وہ پورے نقاب میں تھی، اس کے انداز، اس کے لہجے میں عزت بول رہی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اگلے دن اس جگہ پہنچ گیا اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا۔ وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے جان بوجھ کر بالکل اسی وقت بس کا سفر شروع کر دیا اور وہ مجھے نظر آ گئی۔ بس پھر میں اسے دیکھتا رہا اور جیسے ہی اس کے پیچھے بس سے اترا تو وہ آگے بڑھنے کی بجائے رک گئی اور کہنے لگی، آپ کو سمجھ نہیں آتا، میرا پیچھا نہ کریں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر آج رات کو آپ اس پتے پر آ جائیے گا، لیکن اکیلے آئیے گا۔ پہلے میرے گھر والوں سے مل لیں، پھر رشتے کی بات بھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرچی پر پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ خود مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر دل میں یہ خوف بھی ستانے لگا کہ کہیں اس کے باپ بھائی میری جان ہی نہ لے لیں۔ ایسا نہ ہو وہ دھوکے سے مجھے بلا کر مار پیٹ کروائے۔ لیکن محبت میں انسان ہر قسم کا آگ کا دریا پار کر جاتا ہے، اس لیے میں بھی بنا سوچے سمجھے آدھی رات کو اس جگہ پہنچ گیا۔ اس نے مجھے 11 بجے بلایا تھا، میں 11 سے بھی پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا تو اندر سے طبلے کی تھاپ سنائی دینے لگی۔ اس تھاپ نے میرا دل دھڑکا کر رکھ دیا۔ میرے دوست کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میں اب بھی اپنے خیالات کو دھتکار رہا تھا۔ مجھے ایک طائف سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ اور پھر جیسے ہی میں نے بڑے سے ہال میں قدم رکھا تو مجھ پر بجلی گر گئی۔ وہی دوشیزہ جسے میں صرف اس کی آنکھوں سے پہچانتا تھا، بیچ ہال میں رقص کر رہی تھی اور وہاں موجود لوگ اس کی خوبصورتی سے اپنی آنکھوں کو حیران کر رہے تھے۔ اس کی ادائیں، اس کا چلنا، اس کا ناچنا، سب کچھ اتنا حسین تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ لیکن دوسرے مردوں کی نظریں اس کے وجود پر جمی تھیں۔ اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود طبلے کی تھاپ پر تھڑک رہا تھا اور لوگ اس پر پیسے نچھاور کر رہے تھے اور میں بس اپنے جذبات پر ضبط کیے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب محفل ختم ہوئی اور سب اٹھ کر چلے گئے تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اب آپ جان چکے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا کرتی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ جیسے عزت دار اور شریف مردوں کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کوٹھے کے رکھوالے مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ اسی نے انہیں روکا اور پھر مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ اور میں نے وہ جملہ کہہ دیا جس پر میں خود بھی بے یقین ہوا۔ میں نے پھر اس سے شادی کا پوچھا تھا اور اب تو وہ اپنی بڑی بڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی حیران تھا یہ سچ جاننے کے بعد کہ وہ ایک طائف ہے۔ میں کیسے اسے شادی کے لیے پرپوز کر سکتا تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ دھیرے سے میرے قریب ہوئی اور کہنے لگی، تو پھر میری قیمت ادا کر کے مجھے آزاد کروا لیجئے۔ یہ خانم بائی کا کوٹھا ہے اور ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اندر کو چلی گئی تھی اور میں خانم بائی کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے کھڑی بڑی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں بات کی
جس نے مجھے کچھ دیر پہلے ہی اپنا نام ستارہ بتایا تھا۔ خانم بائی نے 10 لاکھ روپے کی قیمت میں اسے میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ لڑکی ویسے بھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تھوڑا بہت رقص کرتی ہے اور اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی اس کے کپڑوں اور میک اپ وغیرہ پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس نے تو کبھی کسی مرد کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ کسی مرد کو اس کے کمرے میں بھیجو تو اتنا ہنگامہ کھڑا کرتی ہے کہ سارا ہی کوٹھا پریشان ہو جاتا ہے، دوسرے گاہک بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ میری ساری عمر کی جمع پونجی کوئی 15 لاکھ روپے تھی۔ میں نے 10 لاکھ روپے کا چیک خانم بھائی کے حوالے کیا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے رات کے اندھیرے میں ہی ایک نکاح خواں کے پاس لے گیا اور اسے کہہ کر اسی وقت نکاح پڑھوایا، اور فجر کی نماز کے قریب میں ستارہ کو اپنی بیوی بنا کر گھر پہنچ گیا۔ اس سارے عمل میں ستارہ نے سوائے مجھے قبول کرنے کے اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں فجر کے وقت اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو اماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور جب میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو کتنی ہی دیر انہیں یقین نہ آیا۔ پہلے تو اماں نے ستارہ کی بلائی لی، اسے خوب دعائیں دیں، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد وہ جب ستارہ کے بارے میں مجھ سے معلومات لینے لگیں تو ستارہ نے خود ہی انہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، وہ سچ جسے میں چھپانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری اماں نے اسے دور دھکیلا اور کہنے لگی، ہائے ہائے، میں اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ ایک ناچنے والی میرے گھر کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ میری اماں غصے میں مجھے کہنے لگی، اسے طلاق دے اور واپس چھوڑ کر آ، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور ستارہ کو اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بٹھایا، اور جب واپس اماں کے پاس آیا تو اماں نے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹ رہی تھیں۔ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے گھر چلی جاؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں رہوں گی۔ تو نے تو ہماری عزت کا بھرم بھی نہیں رکھا۔ تیرے مرحوم باپ کو میں کیا شکل دکھاؤں گی کہ ہم نے اپنی پاکیزہ نسل میں کیسی ملاوٹ کر دی ہے۔ میں نے اماں سے کہا، ستارہ پاک دامن ہے، وہ محفل میں رقص ضرور کرتی رہی ہے لیکن اس کا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اماں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگیں، ایک ایسی فحاشہ عورت کی بات پر میں کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ کیا پتا کتنے مردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور کیا محفلوں میں مجرے کرنے والی کوئی شریف اور عزت دار ہوگی؟ تجھے نہ اس کے گھر کا پتہ، نہ خاندان کا، نہ نسل کا، ایسے کیسے تو نے مجھے بتائے بغیر اسے نکاح کر لیا؟ اماں نے اسی وقت میری بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ میرے بہت روکنے کے باوجود بھی چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب اماں میری بہن کے گھر پہنچ گئیں تو وہاں سے میری بڑی بہن کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ اب ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نکاح کے بعد مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ میں نے تو ستارہ کی سچائی چھپانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ستارہ نے خود اپنا سچ کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں پریشان حال سا کمرے میں گیا تو ستارہ ایک کونے سے ٹک کر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں کسی اور طرح سے آپ کے گھر والوں کو میری سچائی پتہ چلے اور تماشا بنے، اسی لیے میں نے خود ہی پہلے انہیں سچ بتا دیا۔ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ستارہ بہت ہی بہادر لڑکی تھی جسے اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا۔ میں محبت سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنے جذبات کا اقرار کرنے لگا تو وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے جذبات کی سچائی کا علم ہے، جبھی میں نے آپ سے نکاح کیا ہے اور پھر ہم دونوں میں ایک ازواجی تعلق قائم ہو گیا۔ وہ طوائف کیسے بنی تھی، کس گھرانے سے تھی، اسے اس محفل میں رقص کرنے کو کس نے مجبور کیا تھا؟ نہ ہی میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میری اب بیوی بن گئی ہے اور میں اسے عزت سے رکھنا چاہتا تھا، لیکن کسی کی بھی بری بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی ستارہ کی بدنامی بھی ہمارے علاقے تک پہنچ گئی تھی۔ بعض پڑوس والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ نہ جانے کیسے انہیں خبر ہو گئی تھی کہ میں نے ایک طوائف سے شادی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو دبے لفظوں میں مجھ سے محلہ چھوڑنے کی بات بھی کی تھی، لیکن یہ گھر میرا ذاتی تھا، اس لیے کوئی مجھے نکال نہیں سکتا تھا۔ پہلے گھر میں 2 ملازم کام کرتے تھے،
ستارہ کے آنے کے بعد میں نے 2 اور رکھ لیے اور 4 ملازم دن رات ستارہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ کوئی صفائی کرتا تو کوئی چوکیداری، اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ میں نے کئی بار اپنی اماں کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں نے تو میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ میں تھک ہار چکا تھا، لیکن اماں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے ستارہ کو طلاق دینی ہوگی، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ستارہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، جس نے نہ صرف میری خدمت کی تھی بلکہ میں نے اسے بہت نیکوکار بھی پایا تھا۔ میں اپنی ازواجی زندگی سے پوری طرح مطمئن تھا۔ ہماری شادی کو یہ دوسرا ہی مہینہ تھا کہ جب اچانک ہی ستارہ نے طبیعت کی خرابی کا کہا۔ میں اسے ہاسپٹل لے گیا۔ اس کا چیک اپ مکمل نہیں ہوا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر اتنی اچانک کیسے مر گئی تھی؟ میں اس کی موت کے غم میں نڈھال تھا۔ اس کی میت گھر میں رکھ کر بیٹھا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی میت میں شریک ہونے کو نہیں آیا تھا۔ میرے سکے رشتہ داروں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ نہ اماں نہ بہن، میرے بلانے کے باوجود کوئی نہیں آیا تھا، اور پھر میں نے اپنے ملازموں کے ساتھ مل کر ہی اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں جنازہ پڑھا کر پلٹا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرے پیچھے کچھ مرد کھڑے تھے جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتا تھا، اور یہ سوچ کر ہی پریشان تھا کہ یہ کون مرد ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ان سب کے حلیے بہت ہی عجیب و غریب سے تھے، اسی لیے میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ شام ہونے والی تھی، وقت کم تھا، اسی لیے میں نے پہلے تدفین مکمل کی۔ وہ سب تدفین میں بھی ساتھ ساتھ تھے، اور پھر جب تدفین کے بعد وہ جانے لگے تو میں نے انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور میری بیوی کے جنازے میں کیوں شریک ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو راز مجھے بتایا وہ سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی کسی غریب گھرانے سے تھی، اور اس کی سوتیلی ماں نے اسے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا، لیکن وہ بہت نیک تھی۔ جو بھی پیسہ وہ اپنے رقص سے کماتی اسے غریب لوگوں پر خرچ کرتی تھی۔ اکثر وہ رات کے اندھیرے میں غریبوں کی آبادیوں میں جاتی اور راشن تقسیم کر کے خاموشی سے واپس آ جاتی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ دفتر سے واپسی میں جب میں نے اسے دیکھا تو تب بھی وہ کچھ غریبوں کی مدد کر کے ہی لوٹ رہی تھی۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ ان کی آبادی میں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ ستارہ نے ان کی بچیوں کی شادیاں بھی کروائیں اور ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ ستارہ کے جانے کے بعد تو ہم بالکل ہی بے آسرا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے بعد ہمیں ستارہ سے امید تھی۔ وہ کسی نیکی کے فرشتے کی طرح ہماری مدد کرنے آ جایا کرتی تھی۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ سب کے سب آدمی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب میں نے اپنے ملازمین کے ذریعے سے معلومات حاصل کروائی تو پتہ چلا کہ وہ سب بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ ستارہ بہت سے لوگوں کا گھر چلا رہی تھی۔ وہ ایک نیک لڑکی تھی جسے حالات نے فحاشہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی اسے اس گندگی کے دلدل سے نکلنے کا موقع ملا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا اور واپس ایک اچھی زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ لیکن لوگوں نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے برا بھلا کہتا تھا۔ اکثر ہی لوگ اس کے منہ پر اسے طوائف کہہ دیتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شاید یہی سب سہتے سہتے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا دامن بالکل پاک کر کے گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تو میں تو بڑا گناہ گار تھا، جو لاکھوں روپے کما کر بھی کبھی غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان غریبوں کے گھر کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا، جن کا خرچہ ستارہ اٹھایا کرتی تھی۔ اس کو گئے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے اس کے نام پر نیکی کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ یہ دنیا ہمیں ہماری غلطیوں کی بہت ہی بھیانک سزا دیتی ہے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ ہماری زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں، ہمارے دامن میں کتنی اچھائیاں ہیں، اور ہم دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ستارہ بظاہر ایک رقص کرنے والی طوائف تھی، لیکن اس کے دامن میں اتنی نیکیاں تھیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔